السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل اور میں ہوں حماد سعید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان جو ہے وہ حالیہ انتخابات ہی ہیں، کیونکہ سب لوگ انتخابی مارکے کے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس انتخابات کو خونی انتخابات بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنے بھیانک اور اتنے خطرناک انتخابات کبھی نہیں ہوئے جیسے کہ اب اس صورتحال میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ الیکشن جیتنے سے پہلے دہشت گردوں نے ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ پشین اور KPK کے مختلف علاقوں میں نشانہ بنایا، اور الیکشن کے نتائج کے بعد ہارنے والے جو ہیں وہ میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں ہی نہیں، دنیا بھر کے اندر احتجاج چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا USA کے اندر بھی ایک احتجاج ہوا تھا الیکشن ہارنے کے بعد۔ پریزیڈنٹ صاحب جو ہارے تھے انہوں نے پھر کیا کیا، اور یہاں پر بھی کچھ اسی قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑا افسوسناک واقعہ محسن داوڑ جو پاکستان تحریک انصاف کے، اور اسی طرح مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ شدید الفاظ میں جو ہے وہ مذمت کر رہی ہیں۔ آرمی جو ہماری مسلح افواج ہیں ان کا پر حملے کرنا، ان کا نام لے کے ان کو بدنام کرنا، اور ان کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا کرنا، اور ان کے ہماری فوجی چھاؤنیوں کو باہر جا کے احتجاجی مظاہرے کرنا، یہ کسی طور بھی درست نہیں ہے اور ناقابل قبول ہے۔ میں ایک بات بڑی واضح ہے، ہمارے ملک کی افواج جو ہیں وہ ہماری جان ہے، اور ہم ان کے لیے بالکل تیار ہیں کہ ان کے کردار کشی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو بار بار مختلف ناموں سے اس طرح بدنام کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ الیکشن جیتے ہیں، ہارے ہیں، الیکشن لڑے ہیں، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، اور الیکشن کی ہار کے بعد ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا یہ ایک فطری عمل ہے ہمارے یہاں پہ۔ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کئی ویڈیوز میں کہ الیکشن ہارنے کے بعد الزام لگانا ہمارا ایک پیشہ ورانہ صلاحیت ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم الیکشن ہارتے ہیں اور ہم الیکشن ہارنے کے بعد مخالف امیدوار کوئی نہیں، اداروں کو بھی بیچ میں رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن نے چاہے دن رات محنت کر کے الیکشن کروائے ہوں، انہوں نے کوئی فراڈ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم الیکشن ہاریں، اور الیکشن ہارنے کے بعد الیکشن کمیشن کے اوپر الزام عائد کر دیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں کہ ایک طرف چیف الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے کہ میں رات 12 بجے رزلٹ اناؤنس کر دوں گا، اور اگلے دن الیکشن کو گزرے ہوئے 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں، پھر 26 گھنٹے ہو جاتے ہیں، پھر 36 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اور الیکشن کے نتائج پورے نہیں ہوتے، اور اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان الیکشن کو مشکوک تو قرار دیا نہیں کرنے نے۔ لیکن اس میں مسلح افواج کا کیا رول آتا ہے؟ کیا اس کے اوپر کیوں بار بار اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اور پھر چلیں تنقید کا نشانہ بھی چلیں کسی حد تک قابل برداشت ہے، حملے کر دینا یہ کسی طور قابل قبول نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ سیالکوٹ کی سیٹ جو ہے خواجہ آصف صاحب نے جیتی، اس کے اوپر میں نے آخری ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ حیران کن نتیجہ تھا کہ ساری رات جو ہے وہ ہم یہی سنتے رہے اور صبح نتیجہ بدل گیا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ساری ہم نے فلم دیکھ لی، یا ساری رات روندے رہے، پنجابی کی مثال، ساری رات روندے رہے تو صبح اٹھ کے پوچھا کہ مریا کون سی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اپنا ساری فلم دیکھ لی اور صبح وہ فلم کے بعد پوچھنا شروع کر دیا ہیر کوڑی سی کا منڈا۔ یہ اس قسم کی مثال ہے کہ ساری رات ہم دیکھتے رہے خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ہار رہے ہیں، اون چودھری ہار رہے ہیں، اسی طرح جو ہے شعیب شہین صاحب کے متعلق تھا کہ وہ جیت رہے ہیں، اور یہ سب کے متعلق جو ہے نا وہ رزلٹ اچانک صبح تبدیل ہو گئے۔ لیکن اس تبدیلی کے اندر کہیں کیا کوئی آپ کو فوجی افسر نظر آیا اندر؟ کیا کسی فوجی افسر نے بیلٹ پیپر پکڑے ہوئے تھے، بیلٹ باکس اٹھایا ہوا تھا، کیا تھا؟ آپ اس طرح فوج کو الزام مت دیں۔ مسلح افواج کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف امن و امان کی حد تک ہوتی ہے، اور انہوں نے پوری کی۔ اکا دکا واقعات کے علاوہ بہت اچھے طریقے سے کام مکمل کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے الزامات اداروں پر لگانا اپنے ملک کی بدنامی کا باعث ہوتا ہے۔ جہاں تک الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر سوال اٹھائیں،
آپ نتیجے چیلنج کریں عدالتوں کے اندر، جو آپ کے رائٹس ہیں ان کو آپ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کے اوپر ضرور کام کریں، لیکن قانون سے باہر جا کر ہمارے ملکی اداروں کو نشانہ بنانا سمجھیں ہماری ملک کی سالمیت کو نشانہ بنانے کے برابر ہے۔ تو اس ملک کی سالمیت، یہ ملک کی سالمیت برقرار رہے گی تو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی الیکشن لڑ سکیں گے، اپنی سیاست چلا سکیں گے۔ یہ ملک رہے گا تو آپ اور میں رہیں گے، اور اگر یہ ملک نہ رہا، خدا نہ خواستہ ان کے منہ میں خاک جو ایسا کہیں یا جو ایسا سوچیں بھی، تو خدا کے لیے آپ اب اتنی پستی میں نہ جائیں، اور اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس کے نام کے لیے کام کریں، اور ایسے الزامات کو گریز کریں جس سے ہمارا ملک بدنام ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔